بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 13واں پارٹ پیج نمبر 13 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جن مسلمانوں نے مکہ والوں کے ہاتھ سے سخت مصیبتیں اٹھائیں، جن مسلمانوں نے مکہ والوں کے ہاتھ سے سخت مصیبتیں اٹھائیں اور طرح طرح کی تکلیفیں سہیں، ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو ایک بت پرست کے زر خرید غلام تھے۔ وہ ان کو بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ اس کی غرض یہ تھی کہ یہ اسلام چھوڑ کر پھر بت پرست ہو جائیں، مگر وہ ایسے اعلیٰ ہمت اور سچے مسلمان تھے کہ ان سب مصیبتوں کو جھیلتے تھے، لیکن جس پاک اور سچے دین کو انہوں نے قبول کیا تھا اسے ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بت پرست مالک کبھی تو ان کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں لڑکوں کے حوالے کر دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بت پرست مالک کبھی تو ان کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں لڑکوں کے حوالے کر دیتا۔ وہ رسی کو پکڑ کر انہیں گلی کوچوں میں لیے پھرتے، یہاں تک کہ رسی کی رگڑ سے ان کا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں بٹھا دیتا تھا۔ کبھی مکہ سے باہر لے جاتا اور تپتی ہوئی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا اور تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا۔ کبھی جانوروں کی کچی کھال میں انہیں باندھ دیتا، کبھی جانوروں کی کچی کھال میں انہیں باندھ دیتا اور دھوپ
میں بٹھا کر انہیں لکڑیوں سے ایسے پٹواتا کہ وہ کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اور دھوپ میں بٹھا کر انہیں لکڑیوں سے ایسے پٹواتا کہ وہ کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اور ان کے بدن سے لہو کے فوارے چلنے لگتے، اور ان کے بدن سے لہو کے فوارے چلنے لگتے۔ پھر یہی نہیں کہ مار پیٹ پر ہی بس کرتا، پھر یہی نہیں کہ مار پیٹ پر ہی بس کرتا، بھوک پیاس سے جدا تنگ کرتا، بھوک پیاس سے جدا تنگ کرتا، کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی نہ دیتا، کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی نہ دیتا، بھوک پیاس کے مارے بلکا کرتے، بھوک پیاس کے مارے بلکا کرتے، مگر وہ ذرا بھی رحم نہ کرتا، مگر وہ ذرا بھی رحم نہ کرتا۔ جاڑوں میں ساری ساری رات ننگا دنگا صحن میں باندھے رکھتا، جاڑوں میں ساری ساری رات ننگا دنگا صحن میں باندھے رکھتا، گرمی میں سارے سارے دن دھوپ میں بٹھائے رکھتا، گرمی میں سارے سارے دن دھوپ میں بٹھائے رکھتا، غرض وہ بے درد طرح طرح، غرض وہ بے درد طرح طرح کے سخت ظلم ان پر کرتا تھا، سخت ظلم ان پر کرتا تھا، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسے صابر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سچے عاشق تھے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسے صابر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سچے عاشق تھے کہ کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے، کہ کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے، جب بولتے احد احد کا کلمہ منہ سے نکلتا، جب بولتے احد احد کا کلمہ منہ سے نکلتا، ایک دفعہ ان کا مالک انہیں اسی طرح مار رہا تھا، ایک دفعہ ان کا مالک انہیں اسی طرح مار رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے، وہ اس سچے مسلمان کی تکلیف نہ دیکھ سکے، وہ اس سچے مسلمان کی تکلیف نہ دیکھ سکے، اسی وقت ان کو ان کے مالک سے خرید لیا، اسی وقت ان کو ان کے مالک سے خرید لیا، اور پھر انہیں آزاد کر دیا، اور پھر انہیں آزاد کر دیا۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیں پورا سبق۔ جن مسلمانوں نے مکہ والوں کے ہاتھ سے سخت مصیبتیں اٹھائیں اور طرح طرح کی تکلیفیں سہیں، ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو ایک بت پرست کے زر خرید غلام تھے۔ وہ ان کو بہت تکلیفیں دیتا تھا، اس کی غرض یہ تھی کہ یہ اسلام چھوڑ کر پھر بت پرست ہو جائیں، مگر وہ ایسے اعلیٰ ہمت اور سچے مسلمان تھے کہ ان سب مصیبتوں کو جھیلتے تھے، لیکن جس پاک اور سچے دین کو انہوں نے قبول کیا تھا اسے ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بت پرست مالک
کبھی تو ان کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں لڑکوں کے حوالے کر دیتا، وہ رسی کو پکڑ کر انہیں گلی کوچوں میں لیے پھرتے، یہاں تک کہ رسی کی رگڑ سے ان کا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں بیٹھا دیتا تھا، کبھی مکہ سے باہر لے جاتا اور تپتی ہوئی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا اور تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا، کبھی جانوروں کی کچی کھال میں انہیں باندھ دیتا اور دھوپ میں بٹھا کر انہیں لکڑیوں سے ایسے پٹواتا کہ وہ کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور ان کے بدن سے لہو کے فوارے چلنے لگتے۔ پھر یہی نہیں کہ مار پیٹ پر ہی بس کرتا، بھوک پیاس سے جدا تنگ کرتا، کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی نہ دیتا، بھوک پیاس کے مارے بلکا کرتے مگر وہ ذرا بھی رحم نہ کرتا، جاڑوں میں ساری ساری رات ننگا دنگا صحن میں باندھے رکھتا، گرمی میں سارے دن دھوپ میں بیٹھائے رکھتا، غرض وہ بے درد طرح طرح کہ سخت ظلم ان پر کرتا تھا، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسے صابر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سچے عاشق تھے کہ کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے۔ جب بولتے احد احد کا کلمہ منہ سے نکلتا۔ ایک دفعہ ان کا مالک انہیں اسی طرح مار رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے، وہ اس سچے مسلمان کی تکلیف نہ دیکھ سکے، اسی وقت ان کو ان کے مالک سے خرید لیا اور پھر انہیں آزاد کر دیا۔